اچھی گفتگو کا سلیقہ۔ لکنت یا اٹک اٹک کر بولنا اظہار بیان کی راہ میں سب سے سنگین مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کا ایک افسوسناک پہلو یہ ہے کہ جب کوئی شخص ہکلا کر بولنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو بعض دیکھنے والے اس کی اس حالت پر بے ساختہ ہنس پڑتے ہیں۔ یہ حرکت ناقص تربیت یا پرورش کا آئینہ دار ہے۔ بہتر ہے کہ اس طرح کی حرکت کرنے والے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ لکنت ابتدائی نوعیت کی بھی ہو سکتی ہے اور سنگین نوعیت کی بھی۔ ان دونوں نقائص پر قوت ارادی کی مدد سے قابو پایا جا سکتا ہے۔ پریکٹس کے ذریعے ابتدائی قسم کی لکنت کو تو بالکل ختم کیا جا سکتا ہے۔ بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ پاکستان کی مشہور و معروف شخصیت حکیم محمد سعید لکنت کے مرض میں مبتلا تھے، لیکن انہوں نے اپنی بے پناہ قوت ارادی اور پریکٹس سے اس مرض پر اس حد تک قابو پا لیا تھا کہ لوگوں کے اجتماعات میں گھنٹوں بولتے رہتے تھے اور کسی کو ان کی اس دشواری کا احساس بھی نہیں ہوتا تھا۔ یہ ضرور ہے کہ ان نقائص پر قابو پانے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن اگر ان پر قابو پانے کا عزم ہو تو پھر یہ کوئی غیر معمولی رکاوٹ نہیں ہے جسے عبور نہ کیا جا سکتا ہو۔ اگر تیراکی، غوطہ خوری، سائیکلنگ، رسے پر چلنے جیسے مشکل فن سیکھے جا سکتے ہیں تو اس مشکل پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بولنے کا یہ نقص اس وقت پیدا ہوتا ہے جب بولنے کے دوران سانس لینے اور اسے خارج کرنے کے عمل پر کنٹرول نہیں رہتا۔ ان کا کہنا ہے کہ جب کوئی شخص بولتے ہوئے سانس باہر نکال رہا ہوتا ہے تو اس کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ اور اس کے جسم کی دوسری درمیان ربط قائم نہیں رہتا، جس کے باعث لکنت کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ چلتے ہوئے اور دوڑتے وقت بولنے کی پریکٹس کرے۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کے انداز نشست اور حرکات کے دوران بولنے کے عمل کو جاری رکھے۔ جب سانس لینے کا عمل مختلف قسم کی جسمانی حرکات سے ہم آہنگ ہو جائے گا تو متعلقہ شخص بڑی حد تک اٹک اٹک کر بولنے پر قابو پا لے گا۔ اس کے علاوہ اگر بولتے وقت منہ میں کوئی چھوٹی سی چوئنگ گم یا گولی رکھ لی جائے تو اس سے بھی زبان کی غیر حرکت پذیری کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے اور وہ الفاظ کو زیادہ تیزی کے ساتھ ادا کرنے کے قابل ہو جاتی ہے۔